السلام علیکم دوستو پاکستان کے عظیم فنکاروں میں ایک نام معین اختر کا بھی شامل ہے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، مگر ان کی باتیں، ان کی پرفارمنس اور شوبز کی دنیا میں ان کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اس عظیم فنکار کا جب 22 اپریل 2011 کو انتقال ہوا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ اپنے لاتعداد مداحوں کو چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ وہ پاکستان کے بین الاقوامی فنکار تھے جن کا نعم البدل ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ دنیا میں دوسرا معین اختر نہیں آ سکتا۔ اس عظیم فنکار نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اب معین اختر ہم میں موجود نہیں ہیں۔ معین اختر اپنے فن کا بےتاج بادشاہ بھی تھا، دلوں کی دھڑکن بھی تھا، کامیڈی کنگ بھی تھا۔ اسے فن کی اکیڈمی کا درجہ بھی حاصل تھا۔ ہر فن مولا فنکار تھا جو سٹیج، ٹی وی اور فلم کہیں بھی موجود ہوتا اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلاتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک عظیم انسان دوست بھی تھا جو انسانیت کے لیے بہت کچھ کرتا تھا۔ بلا شبہ وہ فن کی دنیا کا ایک قیمتی سرمایہ تھا جس کا خلا پور کرنا اب بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ان کی موت فن کی دنیا کا ایک اہم باب بند کر گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معین اختر جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں جب انہوں نے فلم کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو شاید خود ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ آگے چل کر وہ اس قدر شہرت، عزت اور مقبولیت حاصل کر پائیں گے۔ انہوں نے 1966 میں سٹینڈ اپ کامیڈی کا آغاز کیا۔ معین اختر کے فن کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے ابتدا ہی سے اپنی الگ پہچان بنائی۔ اسکول کے زمانے سے ہی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان میں اداکاری کے جراثیم موجود ہیں، چنانچہ وہ اس طرف زیادہ توجہ دینے لگے۔ ڈاؤ میڈیکل کالج کے ایک پروگرام میں جب پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے معین اختر نے شوبز کی دنیا میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ اس عظیم فنکار کو جب انور مقصود اور بشرا انصاری جیسے ساتھی ملے تو ان تینوں نے فن کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں کے غم سمیٹنے والے اس عظیم فنکار کے فنی قد سے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا واقف ہے۔ جو لوگ ان کے قریب رہے وہ ذاتی کردار کے حوالے سے بھی معین اختر کی عظمت اور انسان دوستی کی گواہی دیتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر امیر امام نے جب 1967 میں ڈرامہ چور پیش کیا تو انہوں نے اس کے ذریعے معین اختر کو ٹیلی ویژن پر کام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس ڈرامے کے ذریعے معین اختر نے ٹیلی ویژن دیکھنے والوں میں بھی اپنی شناخت بنائی اور سبھی کو اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا معترف کیا۔ اس کے بعد تو ہر گزرتے دن کے ساتھ معین اختر سٹیج اور ٹیلی ویژن کے ایک مقبول ترین نام بنتے چلے گئے۔ ریڈیو پر پہلی بار انہوں نے بچوں کا ایک پروگرام بھی کیا۔ معین اختر کے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ شاید وہ تھا جب پروگرام 7 رنگ میں انہوں نے صدر جنرل ضیاء الحق کی نقل اتارنے کے جرم میں جیل کاٹی۔ سٹیج، ٹی وی اور ریڈیو پر اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کرنے والے معین اختر کی اگلی منزل فلم تھی، لہٰذا انہوں نے 1979 میں ایک فلم تم سا نہیں دیکھا میں کام کیا، مگر اس کے بعد کافی عرصہ تک وہ فلموں سے دور رہے۔ ایک طویل وقفہ کے بعد معین اختر نے ایک مرتبہ پھر فلم انڈسٹری کا رخ کیا تو فلم راز، سب کے باپ، مسٹر تابعدار اور مسٹر کیٹو میں کام کیا، مگر شاید وہ فلم انڈسٹری کی بھیڑ بھاڑ اور ماحول میں خود کو ایڈجسٹ نہ کر سکے اور دوبارہ خود کو سٹیج اور ٹی وی تک محدود کر لیا۔ معین اختر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بڑے بڑے سپر سٹارز ان کے مداحوں میں شامل تھے، جبکہ وہ خود لیجنڈ اداکار محمد علی سے بے حد متاثر تھے اور پوری فلم انڈسٹری کی طرح وہ بھی محمد علی کو بھیا کہہ کر پکارا کرتے تھے، جبکہ محمد علی ہمیشہ انہیں بیٹا کہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ بایونک سرونٹ کے ذریعے آج کے کامیڈی کنگ اور ہر دل عزیز فنکار عمر شریف کو متعارف کروایا۔ عمر شریف نے معین اختر کے ساتھ بڈھا گھر پر ہے سمیت بہت سے کامیاب سٹیج ڈراموں میں کام کیا۔ معین اختر نے فن میزبانی میں اپنا ایک الگ منفرد مقام بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اکثر سربراہان مملکت کی کسی بھی تقریب میں میزبانی کے فرائض انہی کے سپرد کیے جاتے تھے۔ سٹیج پر کافی عرصہ تک وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ سٹیج پر اصلاحی ڈراموں کے بجائے ڈانس، زومانی جملوں، قریانی اور فحاشی نے جگہ بنانی شروع کر دی تو معین اختر نے بھی اپنی راہیں جدا کر لیں اور سٹیج سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کی اپنی ایک کلاس تھی۔ وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے نہ تو زومانی جملوں کا سہارا لیتے تھے اور نہ ہی لچرپن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ بہت ہی نفیس اور اعلیٰ معیار کی کامیڈی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ حقیقت میں کامیڈی کنگ کہلاتے تھے۔ وہ اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ گلوکار، ہدایت کار، رائٹر، کمپیئر میزبان بھی تھے۔ انہیں اردو، پشتو، سندھی، پنجابی، بلوچی اور گجراتی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ پیروڈی ماسٹر تھے، نقل کرنے میں خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے لاتعداد افراد کے پیروڈی کی جو بہت پسند بھی کی گئی، مگر دیکھنے والوں کو وہ منظر شاید آج بھی یاد ہوگا جب نگار ایوارڈ کی ایک تقریب میں معین اختر نے عظیم اور سپر اداکار محمد علی کی پیروڈی کی تو محمد علی نے سٹیج پر آ کر نہ صرف معین اختر کو شاباش دی بلکہ پیار سے ان کا ماتھا بھی چوما، اور معین اختر اس یادگار لمحے کو اپنی زندگی کا حسین ترین تحفہ قرار دیا کرتے تھے۔ کیا منظر تھا جب دو سپر سٹار محمد علی اور معین اختر ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے پیش کیے جانے والے طویل دورانیے کے ایک کھیل
مس روزی کا تذکرہ کیے بغیر معین اختر پر ویڈیو یقیناً نامکمل ہی ہوگی۔ اس کھیل میں معین اختر نے مس روزی کا نسوانی کردار اس عمدگی سے کیا کہ یہ ان کے کیریئر کا یادگار ترین کردار بن گیا۔ لوگ آج بھی معین اختر کے اس کردار کو فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ یہ ڈرامہ انگریزی کا معروف صحافی اور کئی برس سے جیو ٹی وی کے ریزیڈنٹ کے فرائض انجام دینے والے عمران اسلم کی تخلیق تھا۔ معین اختر اور انور مقصود جب بھی یکجا ہوئے، شائقین کے لیے لاجواب ڈرامے سامنے لائے۔ انور مقصود کا لکھا ہوا ایک کھیل ہاف پلیٹ بھی انہی ڈراموں میں سے ایک تھا، جس میں معین اختر نے ایک مفلوق الحال شاعر کا کردار انتہائی عمدگی سے ادا کر کے بے پناہ داد سمیٹی۔ معین اختر کو ان کی بھرپور کارکردگی کی بدولت حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ معین اختر نے نگار ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈ، مصور ایوارڈ، عوامی ایوارڈ، فن دوستی ایوارڈ، چھٹا پی ڈی وی ایوارڈ اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ بلا شبہ معین اختر جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ بحیثیت پاکستانی یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ہمارے ملک کے فنکار تھے۔ ان کے کارناموں اور کامیابیوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ اس طرح کی مزید بایوگرافیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل سٹائل ایکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔